ویلکم بیک ناظرین. اب بات کرتے ہیں تھوڑا تفصیل میں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ یہ جو بڑا اچھا ایک انیشیٹ کیا ہے 12 سال کے بعد فارن منسٹر گئے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے مشاہد؟ یہ بہت تاریخی بات ہے. پہلی بات ہے کہ یہ ایک فیملی میں جو دو بھائیوں میں ایک ہوا تھا مسئلہ، اس میں ملم پٹی لگ رہی ہے، دا ہیلنگ آف دا وونڈ. اور یہ جو ہے نا ریکنسیلیشن جو ہے، آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ. اور یہ ایک نیچرلی ہوا ہے، یہ کسی کی ایما پر نہیں ہوا، کسی نے بٹھایا نہیں کسی کو، ایک نیچرل پروسیس وہاں ہوا ہے. ہم خیر پہلے بھی تیار تھے اور ہم نے اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کیا، بالکل پاکستان کے اندر بھی کیا، ہم نے پبلکلی بھی کیا. اینڈ دیر از نو ٹو ویز اباؤٹ دیٹ اینڈ ایوری باڈی فیلز کہ وی شوڈ موو آن. ایک تو یہ چیز ہوئی. دوسرا یہ ہوا کہ یہ اس موقع پر ہوا ہے جب ایک میں کہوں گا سیسمک چینج آ رہا ہے اس خطے میں. انڈیا کا رول، پاکستان کا رول، چائنا کا رول، دنیا میں ویسٹ اور ایسٹ کا رول. سو ان دیٹ کانٹیکسٹ یہ جو ایک نیچرل افینٹی بڑھ رہی ہے، وہ جو نا کہ دا بردرز اور سسٹرز آف بنگلہ دیش ود آر آلٹرنیٹیو بردن جو ہمارے ہیں، تو وہ ایک سولیڈیرٹی. اور اس کے لیے حالات ویسے سازگار تھے بیکاز حکومت جو تھی حسینہ کی which is pro-Indian installed by the Indians اور جعلی مینڈیٹ پہ آئی ہوئی تھی، وہ تو ایک نفرت کی بنیاد پر چل رہی تھی نا. That was not backed by the people of Bangladesh. جو پیپل آف بنگلہ دیش میں جس طرح اور جو ویلکم ہوا ہے اسحاق ڈار صاحب کا ڈھاکہ میں، آل اکراس دا پولیٹیکل پارٹیز، وہ سب کو مل رہے ہیں، جماعت اسلامی کو مل رہے ہیں، دوسری پارٹیز کو مل رہے ہیں، BNP کو مل رہے ہیں، سارے پارٹیز کو. اگلے سال الیکشن بھی تو ہے نا. تو وہ بڑا ایک اٹ شوڈ دا گڈ ول ٹورڈز پاکستان. اینڈ پاکستان کو مطلب ہے اب انڈیا میں تو وہ جو آپ نے دیکھ لیا سوگ و ماتم کی چیز ہوگی کہ اتنی انویسٹمنٹ، اتنی باتیں، وہ کہتے ہیں ہم نے خون دیا فلانا دیا، تو وہ کہاں گئی ساری چیز. سو آئی تھنک اور اس کے ایک اسٹریٹجک سگنیفیکینس یہ بھی ہے، میں سمجھتا ہوں ایک نیو ساؤتھ ایشیا ایمرج کر رہا ہے. I was going to say کہ پاکستان کا رول ایک نیو ساؤتھ ایشیا ایمرج کر رہا ہے. ساک کو تو انہوں نے انڈیا نے سیبوٹاج کر دیا. اس نیو ساؤتھ ایشیا میں جس میں ہمارے SCO کا رول بھی ہے، اسلامک کانفرنس کا بھی ہے، ریجنل کنیکٹیوٹی کا رول ہے جو، اور اس کا ہے دا بیسس چائنا از پلئنگ دا کی رول ناؤ. چائنا ہیز ڈسپلیسڈ انڈیا، اور جو بیلٹ اینڈ روڈ کا سارا حصہ ہے نا. سو جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI اس نے ریپلیس کر دیا ہے ساک کو، اور ویسے بھی ہم SCO میں بھی چلے گئے ہیں، سارا کچھ ہو گیا ہے. تو یہ ایک نیا ایک دور میں کنیکٹیوٹی، اور خاص طور پہ جو پیپل ٹو پیپل عوامی تعلق ہے پاکستانی عوام کا اور بنگلہ دیشی عوام کا. جی، دیٹ از اے کور ریلیشن. بالکل. اب اس کو فالو اپ کرنا ہے ود ایکچوئل ایکشن. اور بڑا اچھا انہوں نے آج اناؤنس کیا 500 اسکالرشپس کا بھی، میں دیکھ رہا تھا وہ دیکھا نا، ایجوکیشن کا بھی. دیٹ واز ویری پازیٹیو کہ بنگلہ دیش کے لوگ ادھر آئیں گے، ہم دیں گے ان کو، کیونکہ وہ جو ایجوکیشنل ایکسچینجز ہیں. میں تو ڈھاکہ پڑھا ہوں نا، I was in ڈھاکہ اس زمانے میں ایسٹ کیمن حسن تو بھالو اپنا نام کیا، اپنا باڑی کو تھا، ہم بنگالی بولتے تھے اس زمانے میں آدم جی اسکول میں. and I played football with شیخ مجیب سنز also اس زمانے میں، شیخ کمال، شیخ جمال، وہ دوسرے اسکول میں پڑھتے تھے تو وہ فٹ بال کھیلتے تھے اس زمانے میں. سو اس کو تو بڑا گڈ ول تھا. ہماری غلطیاں ہوئی اور وہ جو 71-70 میں جو ہوا سارا کچھ. تو پاکستان کا جو اب چیلنج اپنے کو پریزنٹ کیا ہے خود پاکستان نے کہ بھئی اب بنگلہ دیش میں گئے تو ان اے سینس یو آر سیئنگ اوکے وی آر کمنگ انٹو ساؤتھ ایشیا ان اے مور پرو ایکٹیو مینر. اب اس کو آگے لے جائیں کیسے؟ وہ اینڈ ان اے مینر دیٹ وی آر ایبل اینڈ ولنگ ٹو چیلنج انڈین ہیجمنی آلسو، not as a junior partner, because بات کرو with everybody. ہاں. اور اس میں ہر ایک جو ایک چھوٹے ممالک بھی بڑے assertive ہو گئے ہیں. آپ نے نیپال کی بات کی، they are not tolerating this. سری لنکا دیکھ لیں، مالدیوز دیکھ لیں، بنگلہ دیش تو ہے ہی ہے سارا کچھ. تو وہ ایک کانفیڈنس آیا ہوا ہے سارے ساؤتھ ایشیا، and they all South Asians are democracies now. So the people speak up, public opinion matters in this country. بنگلہ دیش میں تو آپ کو پتہ ہی ہے اتنا اسٹرانگ ہے پبلک اوپینین. ہاں، تو ایک نئی کہانی لکھی جی ایگزیکٹلی، نیو چیپٹر has begun in South Asia. اور یہ بنگلہ دیش کا جو ریولوشن آیا پچھلے سال، اور اس کے بعد پھر پاکستان یہ تعلقات، چین. اور ایک اور چیز نہ بھولیں کہ شروع کیسے کیا تھا، چائنا پاکستان بنگلہ دیش ٹرائلیٹرل، ایک وہ آ گیا، اور پھر ایک چائنا پاکستان افغانستان ٹرائلیٹرل. تو یہ ایک اور جو ہے نا یہ فورم بن رہے ہیں بالکل. اور میرے خیال چائنیز جو فارن منسٹر ڈار صاحب کی آن دس ایشو کافی ان کی کلوز
कोऑपरेशन है फ्रॉम व्हाट आई नो कि Yes, बड़ी absolutely. कोऑर्डिनेट कर रहे हैं बिकॉज हमारे इंटरेस्ट मिलते हैं बहुत इसमें interest और हम मिलते चाहते हैं कि ये प्रोसेस को इंकरेज किया जाए जो जिस प्रोसेस में वो आए बहुत एंड इट्स एन इंडिजिनस प्रोसेस हाँ ये बाहर से नहीं हाँ आया ये है। जो उनकी हाँ, बात है नहीं, ट्रम्प वो एग्जैक्टली नॉनसेंस जी। अच्छा ये बताएं मुशाहिद थोड़ा सा अगर हम मूव करें टुवर्ड्स द पैलेस्टीनियन इशू वहाँ इट्स ऑल बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादती हो रही है और वो दैट इज द कोर इशू जिसमें फैसला होगा। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात करते हैं, पोस्ट वेस्टर्न ऑर्डर, किस बुनियाद पर होगा, क्योंकि उसमें यूएन भी फेल हुआ है, वेस्ट भी फेल हुआ है और मुस्लिम वर्ल्ड भी फेल हुआ है। वी शुड एक्सेप्ट द फेलियर। और ये मैं समझता हूं कि ट्रम्प के लिए भी टेस्ट केस है कि ये अगर इजरायली लॉबी के नीचे लग गया, हिज प्रेसिडेंसी इज अ फेलियर। दिस इज द की थिंग, कैन ही स्टॉप और रेन इन नेतन्याहू। और नेतन्याहू मुझे लगता है कि उसको ब्लैकमेल भी करता रहा थ्रू द एप्स्टीन फाइल्स। ये इजरायली लॉबी ने शोषण छोड़ा था कि डरा के रखा था, बच्चू तुम्हारे हमारे पास। आपको अभी भी कोई होप है ट्रम्प से ऑन पैलेस्टाइन? हमें तो नहीं है। आई स्टिल फील के देयर इज दैट होप कि ही कैन स्टॉप, बिकॉज आपको याद होगा स्टॉप व्हाट आई मीन डेली मैसेकर्स आर टेकिंग प्लेस। हाँ, वो इजराइल लॉबी का इतना असर है, उसको तो खौफजदा है सारे, लेकिन ये इफ वन कंट्री कैन स्टॉप इट दैट कैन बी। और दूसरा मुस्लिम कंट्रीज में भी कैपेसिटी होनी चाहिए। वी आर ऑल लॉट ऑफ कंट्रीज आर रिच कंट्रीज। मैं इन्वेस्टमेंट्स वहां हैं। मैं तो सलाम पेश करता हूं इजरायली पब्लिक ओपिनियन को। 1 लाख लोग निकले हैं 3 दिन पहले तल अवीव में से स्टॉप द वॉर। और ये काम वेस्ट में भी हो रहा है, मुस्लिम कंट्री से ज्यादा हो रहा है। एडवर्ड सईद ने ये देखें सामने, देखें 1 लाख बंदा। प्रोफेसर एडवर्ड सईद आप जानते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के थे। यस, एंड ही वाज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ यासर अराफात। उन्होंने यासर अराफात को कहा था कि जिस दिन मगरबी रायमा तब्दील होगी ना, ये अमेरिका के अंदर, वेस्ट के अंदर, देन द पैलेस्टीन इशू विल सी होप। दैट हैज हैपेंड नाउ। वेस्ट की पब्लिक ओपिनियन हैज चेंज टुवर्ड्स पैलेस्टाइन। आप देखें रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन ऑस्ट्रेलिया का हो रहा है सारा, देख रहे हैं डजंट ट्रांसलेट इनटू पॉलिसी। हाँ, वो जो जेनोसाइड इज कंटिन्यूइंग, बल्कि वो इवन मोर देन दैट, फेमिन एज अ फूड इज अ वेपन ऑफ वॉर। तो उसमें मेरे ख्याल में कुछ हम जैसे लोगों को भी, जो मुसलमान कंट्रीज हैं, वेदर पाकिस्तान, टर्की, इंडोनेशिया, तो वेस्ट पर प्रेशर डालें, स्पेशली ट्रम्प पर डालें। मैं तो कहता हूँ कुंजी उसके पास है। आप बताएंगे कि इजिप्ट ने वन ऑफ द लार्जेस्ट बिगेस्ट गैस एग्रीमेंट इजराइल के साथ साइन की, पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स की। तो अब ये हाल तो ये है। ये बड़े अफसोसनाक पहलू है कि हमारे अपने, और मुझे उससे भी ज्यादा तकलीफ होती है जब कुछ लोग, इवन सम पाकिस्तानी अमेरिकन्स, दे वेंट टू इजराइल एंड सेड अब इजराइल को रिकॉग्नाइज करें। कुछ शर्म नहीं आती? हाँ, हमने बहुत सुना है ये बहुत फैसाइल डिबेट। इस किस्म में डिस्ग्रेसफुल सोच कि एक तरफ वो जो कत्लेआम में आप इसका यू आर कंप्लिसिट इन द जेनोसाइड एंड यू हैव नो हार्ट, नो माइंड कि ये ह्यूमैनिटी भी कोई चीज है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एनी रिलीजन, इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी, पीपल। एक वेस्टर्न जर्नलिस्ट पकड़ा जाता है यूक्रेन का, तो शोर मच जाता है कि जी वो ह्यूमन राइट्स। लुक एट द पीपल हु आर बीइंग किल्ड। 192 जर्नलिस्ट्स हैव बीन किल्ड इन गाजा, आपको पता है, सिंस द वॉर टुक प्लेस, जेनोसाइड। सो अभी जो अल जजीरा के मारा गया, उसने जो पूरी बिल्कुल कत्ल किया गया, और उसने वीडियो बनाया था कि मुझे मारा जाएगा, तो आई एम टारगेटेड ऑलरेडी, ही न्यू दैट। हाँ, बस ट्रेजेडी है, पता नहीं तारीख क्या लिखेगी इसमें हम सबके बारे में। हमारे सामने है कि आई थिंक इसमें बेशर्मी भी है, बगैरती भी कह लें, बहुत बड़ा फेलियर। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ पाकिस्तान के अंदर के कुछ मामलों पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। नोटिफिकेशन आया NFC अवार्ड के बारे में कि भाई 15 साल हो गए हैं, उसको फिर से रिव्यू किया जाए। कुछ ये भी बातचीत हो रही है कि जी पैसे जो हैं प्रोविंसेस को वो कम दिए जाएं, कुछ रिव्यू किया जाए। एंड वन ऑफ द प्रपोजल्स, कोई इस पे डिसीजन तो नहीं है, वो ये कि जी पॉपुलेशन की बेसिस पे दें, इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिस पे कि डेवलपमेंट नीड्स क्या। दूसरा जो मामला है वो वाडा साहब ने छेड़ा, और आपको पता है वाडा साहब फिर खुद तो बात नहीं करते, यानी कि वो सुनी बातें होती है, सुनी सुनाई, और कई लोग कहते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट बात करती है फिर वही बात आगे वाडा साहब करते हैं, तो उनकी जो पोजीशन है उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो वो ये पोजीशन कि जी प्रोविंसेस और बनाए जाए, और ये नई डिस्कशन नहीं है, काफ़ी पहले से हमने देखा ये डिस्कशन रही। बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जब, मुशाहिद याद है आपको, कौन थे गवर्नर जिनको उन्होंने कहा कि गवर्नेंस पे रिपोर्ट लिखें,
تو فرسٹ ٹائم ہی ٹاکڈ اباؤٹ اسفر کمال اسفر صاحب, تو انہوں نے ریکمینڈیشن نہیں دی, بٹ ہی ٹاکڈ اباؤٹ کہ جو جنرل ضیاء کے زمانے سے شروع ہوا تھا جی, تو کافی پرانی معاملہ 1988 میں ان کی بھی بات بھی تھی کہ 12 ڈویژن تھے تو 12 اس کو بڑھایا جائے. پھر انہوں نے کہا بعد میں بھی یہ شوشا چھوڑتے رہے ہیں, شوشا ہی ہے کہ, اور پتہ نہیں یہ شوشے کی دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹس اے ویری سلی تھنگ ٹو بی ایون دس انٹرٹیننگ دس نوشن. وہ امریکنز کہتے ہیں نا, اف اٹ اینٹ برونگ ڈونٹ فکس اٹ. ابھی 4 صوبے ہیں, آپ نے ان کو امپاور کیا تھرو دا 18th امینڈمنٹ. کوسچن یہ ہے کہ واٹ از دا پرابلم, اس کو اٹیک کریں. ڈونٹ کریٹ اے نیو پرابلم. ہماری ایک فریجائل فیڈریشن ہے, اس کو ویکن نہ کریں. بالکل آپ کے تقسیم شدہ سیاست ہے, کمزور معیشت ہے, اور دہشت گردی اسپانسرڈ فرام آؤٹ سائڈ ہے. آپ کو فوکس کرنا چاہیے. نمبر 1 ایشو کیا ہے, پولیٹیسائزیشن آف سول سروس اینڈ پولیس. انٹائر اسٹرکچر جو ہے اس کے پروفیشنلزم انجیکٹ کریں. نمبر 2 ایشو کیا ہے, کانسٹیٹیوشن کا 140A آئین میں کہتا ہے ڈیوولوشن ٹو لوکل گورنمنٹ. وہ کسی صوبے نے امپلیمنٹ نہیں کیا. دیٹ از دا کور ایشو. اور تیسرا ایک اور بھی ہے, ہم سمجھتے ہیں جو چیف منسٹرز آف صوبے ہیں, وزیر اعلیٰ, دے بہیو لائک ریجنل وار لارڈس ود اے مغل امپیریل مائنڈ سیٹ. جو مرضی چاہے پیسہ خرچ کریں, پھینکیں رائٹ اینڈ لیفٹ ان چیکڈ. I think there should be certain checks. میں بتائیں, آپ نے NFC ایوارڈ کی بات کی ہے, جو پیسہ پروونسز کو بڑھایا گیا, اس میں کتنا پیسہ آڈٹ کروا لیں آپ صوبوں کا, ہیلتھ, ایجوکیشن اور لا اینڈ آرڈر پر خرچ ہوا. Is it better than before? 26 million students, 2.60 crore پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں اس وقت. یہ کس کا قصور ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا, پنجاب کا, ٹرمپ کا, کوئی؟ اٹس اے مین میڈ پرابلم. کراچی میں ابھی تک کلین ڈرنکنگ واٹر نہیں ہے. کمال. گوادر جو سینٹر ہے آپ کا سی پیک کا, کلین ڈرنکنگ واٹر نہیں ہے. تو کس کا ہے؟ لیکن کلین ڈرنکنگ واٹر تو اسلام آباد میں بھی تو لوگ وہی پیتے ہیں نا, یعنی کہ پورٹیبل واٹر, وہ ٹینکر میں تو نہیں آتا نا پانی. ہاں, یو مین واٹر سپلائی. وہ واٹر سپلائی جو ہے پانی تو آ رہا ہے نا, واٹر سپلائی کا ایشو. ہاں, واٹر سپلائی کا, کلین ڈرنکنگ واٹر کا. آپ کو تو وہ ٹینکر بنانے پڑتے ہیں کراچی میں. 20-30 سال سے کوئی سالو نہیں ہو رہا. ٹینکر مافیا کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ the people are linked with that. لوگ پیسہ بنا رہے ہیں. So it's linked with corruption, bad governance. اینڈ اسٹرانگ اسٹیپس لیے جائیں. ہم باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, اسٹرانگ اسٹیٹ کا کریں گے, سافٹ اسٹیٹ, تو اب یہ اسٹرانگ قدم تو لے سکتے ہیں نا. یہ دیکھیں نا, پاکستان میں اگر لوگ یہ اکنالج کریں ڈیسیجن میکرز کے, جی گورننس یعنی کہ لوگوں کو یہ جو فیسلٹیز کی بات کی آپ نے کہ یہ نہیں مل رہی, نہ لا اینڈ آرڈر, نہ ایجوکیشن, نہ ہیلتھ, اگر اس کے بارے میں سنسیئر ہیں پھر تو لوکل گورنمنٹ پہ بات کریں گے. لوگ بات کرتے ہیں سول ملٹری کی. میں جنرل مشرف کے دور میں شروع ہوا لوکل گورنمنٹ کا, امپاورڈ کیا تھا. بالکل. کیوں نہیں اب اس کو, جتنے پولیٹیکل گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. تو 18th امینڈمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, تو 18th امینڈمنٹ بھی پیس میل امپلیمنٹیشن. آج اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے آئے نہیں, فیڈریشن سے آیا صوبوں کی طرف, لیکن صوبے سے آگے کہاں ہوئی؟ وہی تو میں کہہ رہی ہوں, کسی صوبے نے نہیں کیا, بالکل کسی الیکٹڈ گورنمنٹ نے نہیں کیا, بالکل نہیں کیا. تو اپنی وہ جوڈیشری کو, حالانکہ وہ دانیال عزیز آئے تھے, انہوں نے کہا جوڈیشری نے بھی کہا وہ آدھا آدھا فیصلہ دیا, لیکن جو بھی تھا انہوں نے دھکا دیا, چاہے پی ٹی آئی ہے, چاہے پی 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 ہے, چاہے پی ایم ایل ہے. لیکن جو پولیٹیکل ماسٹرز ہیں, اگر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایٹمی دھماکہ ہم نے کرنا ہے, پولیٹیکل لوگوں نے کیا تھا نا ایٹم بم کا, اتنا بڑا قومی اسلام تھا, تو یہ فیصلے کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں, میرا مطلب اس وقت تو ہے نا ہر چیز اسٹیبلشمنٹ, یہ اسٹیبلشمنٹ, تو پھر میں تو کہوں گی اوپنلی کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو آگے پش کرے. پھر اگر ویکیوم ہوگا تو وہی کریں گے نا, obviously. مطلب کہ اینی باڈی ہو از تھنکنگ آف مور پروونسز, وہ آپ جس طرح totally wrong idea. Nonsense. It will weaken the federation. یہ کوئی خطرناک بات ہے. یہ پلان کوئی امریکہ میں بنا تھا پاکستان کو تقسیم کرنے کا صوبوں کے نام پر. اس پہ چکر میں نہ پھنسے ہم. Be very clear. This is not a Pakistani plan. We oppose it strongly. Oppose in the national interest. اور یہ فیڈریشن کو کمزور کرنے کی سازش ہے. 100%. پاکستان اس وقت ایک بڑا اچھی فیڈریشن, اس کو موقع ہے اس کو مضبوط کریں, مسئلے حل کریں. بالکل. بلوچستان کی بات ہوئی ہے پچھلے دنوں, وہ آرمی چیف کا بھی بیان بڑا اچھا آیا تھا کہ ہم مل کے کریں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری رپورٹ پڑی ہے بلوچستان کمیٹی کی رپورٹ جو میں نے تیار کی. میں نے تو کہا تھا یہاں کے مشاہد حسین کو
खोसा साहब को, नासिर खोसा साहब को, अख्तर मेंगल साहब को, जनरल आमिर क्या नाम है, आमिर रियाज साहब को, इन 4-5 अख्तर मेंगल साहब, इन लोगों की कमेटी बनाएं और कहेंगे मिसिंग पर्सन्स पे बात करें. अफराज से खड़क साहब हाँ, निकाल दें, बिल्कुल. तो मतलब कि ये लोग मिसिंग पर्सन्स का हल करें, वो मेरी रिपोर्ट इंप्लीमेंट करें, मेरी भी अख्तर मेंगल साहब की वो भी हमने ड्राफ्ट की थी, वो सारा करें और एक मलम पट्टी दें 100%, और ये इशू खत्म हो जाएगा. ये 3 बड़ी गलतियां हुई हैं बलूचिस्तान में. 1973 में भुट्टो साहब ने जो मिलिट्री एक्शन लिया, 2001 में बुख्ती साहब के लिए जहाज भेजा मुशर्रफ साहब ने, जहाज आखिरी वक्त मीटिंग कैंसिल कर दी गई. बुख्ती साहब तैयार बैठे थे टू फ्लाई टू इस्लामाबाद, और 2006 में जो बुख्ती साहब की असैसिनेशन हुई, हम थे, उन्हें मिले दोनों. he was willing for a deal, he had agreed, कर भी तो and he was a Pakistan patriot. आप लोगों ने तो ये 3 बड़े ब्लंडर हुए हैं. नई गलतियां करनी है तो नई गलतियां करें, पुरानी गलती ना करें. नो गलती. थैंक यू मुशाहिद फॉर कमिंग टू द शो. इसी पर हम आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं. खुदा हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.